بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اور شہریت جماعت ہفتم، اس میں آج ہم دیکھیں گے سوراج کا انتظام۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے کہ سوراج کی توسیع ہوئی، تو اس میں سوراج میں مہاراشٹر کے ناسک، پونا، ستارا، سانگلی، کولہاپور، سندھودرگ، رتنا گیری، رائے گڑھ اور تھانہ ضلعوں کا بھی حصہ شامل تھا۔ اس طرح کرناٹک، آندھرا پردیش اور تمل ناڈو ریاستوں کے کچھ حصے بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو شیواجی مہاراج نے جو سوراج کا انتظام کیا تھا، اس کے بارے میں ہم ان کے انتظامی سے متعلق چند معلومات حاصل کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اشٹ پردھان منڈل۔ تو شیواجی مہاراج نے تاج پوشی کے موقع پر اشٹ پردھان منڈل یعنی کہ 8 وزراء کی مجلس کی تشکیل کی۔ سرکاری کام کاج میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 8 مختلف شعبے بنائے اور ہر شعبے کے لیے ایک وزیر مقرر کیا۔ ان 8 شعبوں کے وزراء پر مشتمل اشٹ پردھان منڈل کی تشکیل دی۔ ان وزراء کی تقرر کرنا اور ان کی برطرف کرنے کا حق جو ہے شیواجی مہاراج کو حاصل تھا۔ اپنے شعبے کے معاملات کے لیے وہ وزیر براہ راست شیواجی مہاراج کے سامنے جواب دہ تھے۔ شیواجی مہاراج نے ذاتی خوبیوں اور فرض تناشی کی بنیاد پر اشٹ پردھان منڈل کا انتخاب کیا تھا۔ انہیں انعامات، جاگیر اور زمینیں نہیں دی تھیں، بلکہ انہیں نقدی کی شکل میں بھرپور تنخواہ دی۔ اس کے بعد آتا ہے زراعت سے متعلق حکمت عملی۔ تو زراعت دیہاتوں کا اہم پیشہ تھا اور شیواجی مہاراج کو زراعت کی اہمیت معلوم تھی، اس لیے انہوں نے کسانوں کے مفاد پر توجہ دی اور انہوں نے انا دتو جی جیسے تجربہ افسر کو اس کی ذمہ داری سونپی تاکہ طے کردہ رقم سے زیادہ محصول نہ وصول کیا جائے، اور جو زمین جس پر کاشت نہیں کی گئی ہو ایسی زیر کاشت زمین کی ترغیب دینے کے لیے ان کا حکم تھا کہ قدرتی آفات، بارش کی کمی اور قحط کی وجہ سے اگر فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے یا دشمن کے فوج گاؤں کے علاقوں کو برباد کرتے تو ایسے تمام موقع پر گاؤں کے لوگوں کو کھیت کا لگان اور دیگر محصول میں رعایت دی جائے اور کسانوں کو بیل کی جوڑیاں، ہل اور عمدہ قسم کے بیج فراہم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اشٹ پردھان منڈل مجلس وزراء۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے مورو ترمبکر پنگلے، وزیر اعظم یعنی پردھان، سلطنت کے کاروبار چلانا، مفتوح علاقوں کا انتظام دیکھنا۔ نمبر 2 پہ رام چندر نیل کنٹھ مجومدار، وزیر خزانہ، انتظامیہ مالیہ، حکومت کا حساب کتاب دیکھنا۔ نمبر 3 پہ انا جی دتو، متمد سیکرٹری، سچیو، فرمان جاری کرنا۔ دتا جی ترمبکوانکس، وزیر اعظم، منتری، سرکاری خطوں پر خطابت کرنا۔ ہمبیر راؤ موہتے، سپہ سالار، فوج کی قیادت کرنا اور حکومت کا دفاع کرنا۔ رام چندر ترمبک ڈمبیر، وزیر خارجہ، بیرونی ریاستوں سے تعلقات قائم کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے نیراجی راؤ جی، وزیر عدلیہ یعنی عدل و انصاف کرنا۔ موروشور پنڈت راؤ، وزیر امور مذہب یعنی پنڈت راؤ، مذہبی معاملات کی نگرانی کرنا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دیہی معیشت۔ تو زراعت دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ دیہاتوں میں زراعت پر مبنی پیشے اختیار کیے جاتے تھے۔ گاؤں کے کاریگر اشیاء تیار کرتے تھے جن سے مقامی لوگوں کو ضروریات پوری ہوتی تھی، اس لحاظ سے دیہات خود کفیل بنتے تھے اور کسان اپنی فصلیں اور پیداوار کا کچھ حصہ ان کاریگروں کو دیتے تھے جسے ہم بلوتا کہتے ہیں۔ صنعت و حرفت۔ شیواجی مہاراج نے اس بات کو ہمیشہ سمجھ لیا تھا کہ تجارت میں ترقی کے بغیر جو ہے حکومت خوشحال نہیں ہو سکتی۔ تجارت کی وجہ سے نئی ضروریاتی اشیاء ریاست میں دستیاب ہوتی ہے۔ اشیاء کی فراوانی ہوگی تو کاروبار میں اضافہ ہوگا، دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیواجی مہاراج شاہکار کو حکومت اور اس کی عظمت کی زینت سمجھتے تھے۔ تاجروں کے تعلقات سے یہ نظریہ ان کے فرمان میں مذکورہ بیان سے واضح ہوتا ہے کہ شاہکار سے مراد بیوپاری یا تاجر ہے۔ سوراج میں صنعتوں کے تحفظ کے لیے شیواجی مہاراج نے حکمت عملی تیار کی تھی۔ اس کی عمدہ مثال نمک سازی کی صنعت تھی۔ انہوں نے کوکن میں نمک سازی کی صنعت کو تحفظ دیا۔ اس زمانے میں سوراج کے علاقوں کے لیے نمک پرتگالیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے بڑے پیمانے پر برآمد کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کوکن کے مقامی نمک کی فروخت پر ناموافق اثر ہوا تھا۔ شیواجی مہاراج اس بات کو سمجھ گئے تھے اور انہوں نے سوراج میں آنے والے نمک پر بہت زیادہ ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح پرتگالیوں کے علاقے سے نمک کی درآمد کم ہو جائے اور مقامی نمک جو ہے فروخت کیا جائے۔ فوجی انتظام۔ شیواجی مہاراج نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک پیدل فوج، دوسرا گھڑ سوار فوج۔ پیدل سپاہیوں میں حوالدار، جملے دار وغیرہ افسران ہوتے تھے اور پیدل فوج کے سربراہ کو سربرنوبت کہا جاتا تھا۔ سربرنوبت پیدل فوج کے اعلیٰ ترین افسر ہوتا تھا۔ گھڑ سوار
दो तरह के घुड़सवार होते थे, एक शैलेदार और दूसरा बारगीर। शैलेदार के पास अपना ذاتی گھوڑا اور ذاتی ہتھیار ہوتے تھے، جبکہ بارگیر حکومت کی جانب سے گھوڑا اور ہتھیار فراہم کیے جاتے تھے۔ گھڑ سوار فوج میں بارگیروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور گھڑ سوار فوج میں پیدل سپاہی کی طرح افسران کے عہدے ہوتے تھے۔ سربر و نوبت گھڑ سوار فوج کا اعلیٰ ترین افسر ہوتا تھا۔ نیتوجی پالکر، پرتاپ راؤ گجر، ہمبیر راؤ موہتے وغیرہ شیواجی مہاراج کے مشہور سر نوبت تھے۔ اس کے بعد دیکھیں گے جاسوسی کا شعبہ۔ تو دشمنوں سے سوراج کی حفاظت کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے دشمنوں کی نقل و حرکت کی معلومات وقت پر حاصل کرنا پڑتی تھی۔ دشمنوں کی نقل و حرکت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے شیواجی مہاراج نے اپنے جاسوسی شعبے کو سپرد کیا تھا۔ ان جاسوسی شعبے نہایت ہی فعال تھے۔ بہرجی نائک اس شعبے کے سربراہ تھے۔ وہ مختلف قسم کے مقامات کی معلومات حاصل کرنے میں ماہر تھے۔ سورت کی مہم سے قبل انہوں نے وہاں کی ہر طرح کی معلومات حاصل کی تھی۔ پھر قلعے۔ وسطی عہد میں قلعوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ قلعے پر قبضہ ہونا، آس پاس کے علاقوں پر قابو پانا اور ان کے نظر رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ بیرونی حملوں کی صورت میں قلعے پر پناہ لے کر عوام کی حفاظت کی جاتی تھی۔ قلعے میں اناج، غلہ، آلات حرب، بارود وغیرہ کا ذخیرہ کیا جا سکتا تھا۔ سوراج کے قیام میں قلعوں کی اہمیت ایک حکم نامے کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ اس حکومت کو بزرگ محترم انجانی سردار کے قلعے سے ہی قائم کیا ہے۔ سوراج میں تقریباً 300 قلعے تھے۔ ان قلعوں کی تعمیر اور درستگی شیواجی مہاراج نے خطیر رقم خرچ کی تھی۔ انہوں نے راج گڑھ، پرتاپ گڑھ، پاون گڑھ جیسے پہاڑی قلعے تعمیر کیے تھے۔ قلعوں پر قلعے دار، سبنیز اور کارخانیز جیسے افسران ہوتے تھے۔ اناج کا ذخیرہ اور اسلحہ کا انتظام دیکھنے کے لیے کارخانیز متعین ہوتا تھا۔ بحری قلعے۔ شیواجی مہاراج نے بحری قلعوں کو اہمیت سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے تعمیر کردہ بحری قلعوں میں مالون کا سندھو دورگ سب سے عمدہ بحری قلعہ ہے۔ اس قلعے کی تعمیر میں مضبوطی فراہم کرنے کے لیے اس کی بنیاد پر 5 کھنڈی یعنی 100 من سیسہ ڈالا گیا تھا۔ شیواجی مہاراج نے سدھیوں کو شکست دینے کے لیے راجا پوری کے آگے پدم دورگ نامی بحری قلعہ تعمیر کیا تھا۔ اپنے ایک خط میں اس قلعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پدم دورگ بسا کر گویا ایک راجپوری کے مقابلے دوسرا راجپوری تعمیر کیا گیا۔ بحری بیڑا۔ بھارت کے مغربی ساحل پر گوا کی پرتگالیوں، جنجیرہ کی سدھی، اسی طرح سورت اور راجپور کے گوداموں میں انگریزوں مالکان سوراج کی توسیع کے کام میں ہمیشہ رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ ان کو روکنے کے لیے مغربی ساحل کی حفاظت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کام کے لیے شیواجی مہاراج نے بحری بیڑا تعمیر کیا، جس کے پاس بحری بیڑے کا سمندر۔ انہوں نے اس اصول کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ شیواجی مہاراج دور اندیش حکمراں تھے۔ شیواجی مہاراج کے بحری بیڑے میں مختلف قسم کے 400 جہاز تھے۔ ان میں غراب، گلبد، پال جنگی جیسے جہاز تھے۔ کلیان بھیونڈی کے خلیج، وجے دورگ اور مالون میں جہاز سازی کا کام ہوتا تھا۔ مانک بھنڈاری اور دولت خان شیواجی مہاراج کے بحری بیڑے کے اعلیٰ افسران تھے۔ عوامی مفاد کے مفکر۔ شیواجی مہاراج نے دوسرے راجاؤں کی طرح دشمن کے علاقے فتح کر کے اپنا غلبہ قائم کرنے کی جیسی محدود خواہش کبھی نہیں رکھی۔ ان کا اہم مقصد عوام کو آزاد اور خود مختار بنانا تھا۔ عوام کو آزادی کی سچی خوشی مہیا کرنا تو حکومتی کام کاج میں نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ عوام کے مفاد کے ہر لحاظ سے فکر کرنا چاہیے اور فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ انہیں ان تمام باتوں کا احساس تھا۔ شیواجی مہاراج صرف صاحب اقتدار نہیں تھے بلکہ عوام کے مفاد کا تحفظ کرنے والے حکمراں تھے۔ ان کی سلطنت اور کاروبار سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔